محترم جناب چودھری شبیر صاحب، دیگر معزز مہمانان گرامی، جو ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، پرنسپل صاحبان ہیں، صدر معلمین ہیں، عوام علاقہ ہیں، اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، خواتین و حضرات، اس کے علاوہ جو جن کو میں مینشن نہیں کر سکا، سب کو السلام علیکم۔ میں جتنی دیر بعد اسٹیج پہ آیا ہوں تو ابھی پیچھے دعا ہی بچتی ہے، تقریر تو بچتی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چلیں آپ نے اتنی دیر کافی ساری باتیں سنی ہیں، سب لوگوں کو تو موقع نہیں مل سکتا، لیکن چلیں شبیر صاحب کا کردار ہی اتنا بڑا ہے کہ وہ شاید اس کو بیان کرنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم چاہیے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے پہلے والے مقررین جو تھے ان کو بھی سنا، اور آپ تھوڑی دیر میری بھی باتیں سن لیں گے۔ جب یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا تو تب تو میں نے جو اپنا ایک مائنڈ بنایا تھا کہ مجھے یہ 2-4 باتیں کرنی ہیں، وہ پھر چلتے چلتے جب 3 گھنٹے بعد بہت ساری باتیں یہاں مقررین نے کی تو وہ جو لب لباب تھا میری بات کا وہ بہت بدل گیا۔ لیکن خیر چونکہ یہ پروگرام ہے، ریٹائرمنٹ ہے، شبیر صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، تو میں ابھی بھی مین بات جو ہے وہ شبیر صاحب کی ہی کروں گا۔ تو میں ذاتی طور پہ تو ابھی میں نے ریسنٹلی چونکہ جوائن کیا ہے، میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں ہے میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنے سارے لوگوں نے گواہی دی ہے، اتنے سارے لوگوں نے ان کا کردار بیان کیا ہے، تو ہمارے ذہن میں وہ جو ہمارے آئیڈیل ٹیچرز ہوا کرتے تھے وہ آ گئے، تو اس طرح کی شبیہ ہے شبیر صاحب کی۔ تو سر 3 جنریشنز کو آپ نے پڑھایا ہے، 39 سال انہوں نے ٹیچنگ کی ہے، تو یہ 3 جنریشنز کو پڑھانا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ ہم ریٹائرمنٹ کے موقع پہ آگے سب بات کرتے ہیں، ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں ڈیورنگ سروس بھی ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں ساری باتیں آخری دن نہ کرنی پڑے، پہلے بھی ہم کچھ باتیں کر لیا کریں۔ تو سر ہم ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور اپریسیشن کا رکھیں گے، جو کہ ہم کمنگ ویک میں نومبر 7 to 11 کے درمیان میں ایک ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں، جو اکرم صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، جو ہمارے ڈی بی ایس کی ریٹائرمنٹ کا ایونٹ ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ شبیر صاحب کو ایک تعارفی سرٹیفکیٹ بھی دیں گے۔ لیکن یہ سرٹیفکیٹس، یہ ساری چیزیں شاید اس سروس یا اس کنٹریبیوشن کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہیں جو شبیر صاحب کا تعلیم کے لیے ہے، اس سوسائٹی کی تعمیر کے لیے ہے، کیونکہ جیسے آپ نے یہاں پہ خاکہ پیش کیا تو بہت بہترین میسج تھا اس میں، اور وہی بات ہے کہ ٹیچر کا جو کردار ہے وہ پوری سوسائٹی کے سارے جو اس کے پہلو ہیں اس سب کے لیے ہیومن ریسورس پیدا کرتا ہے، سارے کردار جو ہیں ان کی تراش خراش استاد ہی کرتا ہے۔ تو اس تراش خراش میں جو شبیر صاحب کا کردار ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے، جس کی گواہی آپ سب لوگوں نے دی ہے، اور میں سر بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور تھینکفل ہوں کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے اتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اگین ہماری بات زیادہ لمبی ہوتے ہوتے 3-4 گھنٹے ہو گئی ہے، تو چلیں کچھ ایک اور چیزیں جو میں جن کا ذکر کرنا چاہوں گا، جو ہمارے نبشہ حسین ہیں، جو ابھی آپ کی کلاس 10th میں ہیں، جنہوں نے پوزیشن لی ہے۔ ایک تو پہلی بات کہ مبارکباد، آپ نے اتنی محنت کی، آپ نے اتنے اچھے نمبر لیے۔ دوسری بات یہ کہ نبشہ اور باقی تمام اسٹوڈنٹس، سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو پڑھنے کے لیے جتنی بھی چیزوں کی جیسے رہنمائی کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، اس کے مطابق آپ اپنے اسکول میں اپنے ہیڈ ٹیچر کو بھی بتائیں، اور ہیڈ ٹیچر جو ہیں اگر ان کو اسکول کے جو ریسورسز ہیں اس میں وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو وہ مجھے بتائیں۔ لیکن بچوں کی ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ جو بچے 9th میں جتنے نمبر لیتے ہیں وہ 10th میں اس سے زیادہ نمبر لیتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آپ سارے لوگ جو اس پہ محنت کر رہے ہیں، جو پورا سٹاف اس پہ محنت کر رہا ہے، اس میں آپ کامیاب ہوں گے، اور سارے بچوں کے لیے مبارکباد ہے، آپ نے 100% رزلٹ دیا ہے، یہ آپ کی محنت ہے، اساتذہ کی محنت ہے، اور شبیر صاحب کی سپرویژن میں یہ سارا کام ہوا ہے۔ یہاں پہ کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، اور جتنا کہ یہاں پہ کام ہوا ہے تو میں کمیونٹی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، شکر گزار ہوں اس کمیونٹی کا کہ
انہوں نے اس اسکول کی آنرشپ لی ہے. اور یہ اسکول جو ہے یہ صرف کسی ایک استاد کا نہیں ہوتا, کسی ڈی او کا نہیں ہوتا, یہ کمیونٹی کا ہوتا ہے. بیسیکلی استاد سرکار کی طرف سے ایک ذمہ داری لے کے آتا ہے اس کمیونٹی کی خدمت کے لیے. تو کچھ استاد جو ہیں شبیر صاحب جیسے ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں, وہ کمیونٹی کو بھی یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ آپ کا اسکول ہے اور مل جل کے یہ چیزیں حاصل چلتی ہیں. چونکہ ایونٹ شبیر صاحب کا ہے تو اس لیے خصوصی طور پہ ذکر ان کا ہو رہا ہے. ہمارے پاس اور بھی بے شمار ایسے اساتذہ موجود ہیں, لیکن ہم وقتاً فوقتاً ان کے اذکار بھی کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. کوالٹی آف ایجوکیشن کا تھوڑا سا ذکر ہوا اور کچھ اساتذہ کے کردار کے بارے میں بھی کچھ ذکر ہوا. کوالٹی آف ایجوکیشن ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس بہت اچھے اسکول ہیں. جو ایک بات یہاں پہ مینشن کی گئی تھی کہ ہمارے پرائمری اسکولوں میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, بالکل ہمارے پرائمری اسکولوں میں محنت کی ضرورت ہے. ابھی میرے ہائی اسکول اور مڈل اسکول اور ہائر سیکنڈری جو ہیں ان کے سربراہان کے ساتھ میٹنگس ہو چکی ہیں, ہم نے کچھ ٹارگیٹس سیٹ کر لی ہیں. اس کے بعد کل میری اے یوز کے ساتھ میٹنگ ہے. اور جو ہمارے پرائمری اسکول ہیں 412 پرائمری اسکول ہیں ہمارے, 412 یا 416, تو ہماری خصوصی توجہ ان کے اوپر ہوگی. اس میں جو سب سے مشکل میں جو اسکول ہیں جو جن میں لو انرولمنٹ ہے, جہاں پہ ٹیچرز پیش ہیں, وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. تو جو فیڈنگ اسکول ہے سر آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی کوالٹی بہتر نظر آئے گی. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, لیکن جو کمیونٹی ہے, جو اساتذہ ہیں جو آنیسٹلی اپنا کام اور اپنا کردار نبھانا چاہتے ہیں, تو میں یہ اوپنلی اعلان کرتا ہوں کہ آپ کو جہاں پہ ایشو نظر آتا ہے اس کو چھپائیں مت, مجھے بتائیں. جہاں ٹیچرز میں ٹھیکہ سسٹم ہے وہ بھی مجھے بتائیں. جہاں کہیں پہ ٹیچر غیر حاضر ہے وہ بھی مجھے بتائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بھی کہیں نہ کہیں چھپاتے ہیں, ہم تک نہیں پہنچتی ہیں, تو پھر کسی ایسے مرحلے پہ ہمارے پاس پہنچتی ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو آپ کا ایک یہ کردار بھی ہے کہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ ہم تک پہنچائیں. تو آگے اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کیسے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور جو آپ کی ایس این سی ہے اس کو میں انشاءاللہ ہم الگ سے میٹنگز بھی کریں گے ایس این سی کے ساتھ. اور کافی ساری چیزیں تھیں ڈسکس کرنے والی, لیکن چونکہ آپ پہلے سے ہی بہت ساری باتیں سن چکے ہیں. ریٹائرمنٹ کی تقریبات کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ڈی او آفس کے لیول پہ ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ ہمارے فوکل پرسن ہے حمزہ کاظمی صاحب. تو ابھی چونکہ بہت سارے ٹیچرز ریٹائر ہو رہے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ایک ڈیسیجن لیا ہوتا ہے کہ ہم نے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد کیا کرنا ہے. کچھ ایسے ہیں جو اتنے کلیئر نہیں ہوتے کہ کیا کرنا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسوسیشن بنائیں گے, ایسوسیشن آف ریٹائرڈ ٹیچرز. یہ ایک باقاعدہ آرگنائزیشن ہوگی. اس میں جتنے بھی ٹیچرز ہیڈ ٹیچرز ریٹائر ہو رہے ہیں وہ باقاعدہ اس کے ممبرز ہوں گے. ہم اس کے رجسٹریشن کروا کے آپ کو دیں گے. اس کی ایک سینٹرل باڈی بنائیں گے جو کہ جو ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں ان کو مختلف ہیلتھی ایکٹیویٹیز جو وہ کرنا چاہیں گے ان میں انگیج بھی کریں گے. ان کا ٹائم بھی پروڈکٹیو ہوگا, اچھا ٹائم گزرے گا, اور اگر سوسائٹی کو ان کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہوگی. تو یہ میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں اس کی کہ یہ ایسوسیشن آف ریٹائرڈ ٹیچرز جو ہے یہ اس کے علاوہ جو ریسنٹلی ٹیچرز ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے کیسز تو ہمارے پاس آ رہے ہیں, لیکن آپ کے نالج میں اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی ایسا کیس ہے جو پرانا ہو گیا ہے, وہ کیس چلایا نہیں گیا, کہیں فائل پڑی ہے, کچھ ہے, اگر کوئی اس طرح کا کیس ہے وہ بھی مجھے بتائیں, میرے آفس میں لے کے آئیں تاکہ اس کو بھی ہم آگے چلائیں. اور جو اسکول کے اندر ماحول ہے, فرنیچر ہے, ریسورسز ہے, یا بچوں کے پڑھنے کا جو انتظام ہے اس میں جو کمی ہے وہ ہم ایس ایم سی کے ساتھ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بیٹھیں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے. باقی اگر میں نے کوئی چیز مس کر دی ہے جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو آپ وہ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں پھر بھی آتا رہوں گا. یہ جو لبے روڈ اسکولز ہوتے ہیں یہ ہمارے ماڈل اسکولز ہوتے ہیں, اس لیے کبھی کبھار ہمارے بہت سینئر آفیسرز آتے ہیں, منسٹرز آتے ہیں, تو ان کو ہم بہت دور کے علاقوں میں نہیں لے جا سکتے. اس لیے ہم انشاءاللہ اس اسکول کو اس پہ کافی محنت بھی کریں گے, اس کو ایک اچھا ماڈل اسکول بنائیں گے انفراسٹرکچر کے حساب سے, ٹیچرز کے حساب سے, اور اس میں
ہمیں کمیونٹی کا بھرپور تعاون چاہیے ہوگا، اور یہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے وہ پھر ہم ایس ایم سی کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کریں گے. جن لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑے گیسٹ یہاں پہ بلوائے ہیں، بڑا آرگنائزڈ پروگرام ہے. باہر میرے خیال سے انہوں نے دیگیں بھی بنائی ہیں. تو مہمان اور میزبان کا جو ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ہم نے یہ تو سنا تھا کہ کوئی بندہ کھانا کھائے بغیر نہ جائے، لیکن آج سر نے یہ بھی بتایا کہ کوئی بندہ بات کیے بغیر نہ جائے. وہ ہو تو نہیں سکا، لیکن چلیں پھر بھی جو آرگنائزرز ہیں ان کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے اور مجھے انوائٹ کیا. میری کہیں کمٹمنٹ بھی تھی لیکن ابھی شاید مجھے وہ ریسکیجول کرنی پڑے گی چونکہ میری سر کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، تو اس لیے مجھے آنا تھا. میرا ٹائم مینجمنٹ کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کیونکہ کمٹمنٹ زیادہ ہوتی ہیں. البتہ ٹیچرز کو جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہاں پہ میں حاضر ہوں گا. ریٹائرڈ ٹیچرز کے لیے بھی اور جو سرونگ ٹیچر ہیں ان کے ساتھ ساتھ تو میں ہوں. البتہ یہ ہے کہ کبھی 2-3 چیزیں ایک ٹائم پہ آ جائیں تو پھر آپ کو کوئی ایک اس میں سلیکٹ کرنی پڑتی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری باتیں سنی، برداشت کیا سب کچھ. تو میرے خیال سے ابھی سر کو گفٹس دینے کا ٹائم آ گیا ہے. میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.